impact and is the mentor of Royal College of Glasgow and International Course Director of American College of Surgeons for Advanced Trauma Life Support. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسی شخصیت جو کہ نہ صرف پاکستان بلکہ اپنی آئیڈیالوجی کو اور اس امپیکٹ کو دنیا بھر میں لے کر جا رہے ہیں. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ڈاکٹر جاوید اقبال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ارسلان صاحب کا، بہت بہت شکریہ. مجھے بہت اچھا لگا یہاں آ کے آپ لوگوں کو مل کے اور آپ سے بات کر کے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں گے. میں انشاءاللہ بہت لمبی بات نہیں کروں گا، لیکن میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ تشریف رکھیے تاکہ ہم توجہ سے ایک بات کر سکیں. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے دل کی گہرائیوں سے آپ سے معافی مانگتا ہوں. اور جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں تو واقعی میرے دل میں یہ ہے کہ میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں. یہ میں ایک رسمی بات نہیں کر رہا، اور یہ معافی میں اپنے بہاف پر بھی مانگ رہا ہوں. اور جو میری نسل ہے جو کہ پچھلے 20-30 سالوں کے اندر جنہوں نے اپنا بھرپور وقت گزارا ہے، ان کے بہاف پر بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں. کیونکہ آپ سے پہلے والی نسل یعنی میری اور مجھ سے متصل نسل سے بہت شدید قسم کی 2 غلطیاں ہوئی ہیں. اور جن غلطیوں کی وجہ سے جس معاشرے میں ہم بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پاکستان کا برا حال ہے. جس جگہ پر بیٹھے ہم یہ کہتے ہیں پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں. اور وہ غلطی ہم سے ہوئی ہے. جو سانچہ ہے، اگر کسی نے کیک بنانا ہے اور وہ ہارٹ شیپ کیک بنانا ہے تو سانچے کو ہارٹ شیپ ہونا چاہیے. اگر وہ سانچہ ہارٹ شیپ نہیں ہوگا تو وہ کیک ہارٹ شیپ نہیں بنے گا. اس وقت جو یوتھ کے پرابلمز ہیں، اس وقت جو ان کا قبلہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے ذمہ دار ایکچولی وہ بچے اور یوتھ نہیں ہے. اس کا ذمہ دار میں ہوں اور مجھ سے متصل نسل ہے. اور اس سلسلے میں واقعی آنیسٹلی دل کی گہرائیوں سے آپ سے معافی چاہتا ہوں. اور معافی کے ساتھ میں آپ کو ان غلطیوں کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے اس پہ غور کیجیے گا اور وہ غلطیاں مت کیجیے گا جو غلطیاں مجھ سے متصل نسل نے کی ہیں. اس پہ جو سب سے پہلے اور بنیادی غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہمارا ویلیو سسٹم پچھلے 30-40 سال کے اندر بالکل اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا. مجھے وہ وقت یاد ہے اپنے بچپن میں اور تھوڑا ارلی جوانی میں کہ پیسے کی یوں تو ہر معاشرے میں ایک اہمیت رہی ہے، لیکن پیسہ قدر کی طور پر ہمارے معاشرے میں نہیں تھا. معاشرے میں بڑا شخص وہ تھا جو سچ بولتا ہے، جو ایماندار ہے، جس کے اندر کردار اچھا ہے، جو دیندار ہے، جو با اخلاق ہے، جو رشتوں کو سنبھال سکتا ہے. اس کی بنیاد پر لوگ لوگوں کو بڑا یا چھوٹا سمجھتے تھے. ہم سے غلطی ہوئی 30-40 سال کے اندر. پتہ نہیں اس کی وجہ کوئی انٹرنیشنل پولیٹیکل سسٹم تھا یا ہمارے اندر کا اپنا سیاسی نظام تھا یا پتہ نہیں کیا توڑ پھوڑ ہوئی ہے، کیا کوئی کیپٹلسٹ سوسائٹی کا ہمارے اوپر اثر ہوا کہ ہم نے اپنی نسل کو رول ماڈل کر کے یہ بتایا کہ بڑا وہ ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے. اور ہم نے ان کو یہ بتایا کہ جتنے تمہارے پاس پیسے ہوں گے، جتنے بڑے تم پیسے کمانے والے بنو گے، اتنے تم بڑے انسان بنو گے. یہاں میری بات سے یہ بالکل مت سمجھیے گا کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پیسے مت کمائیے. میں آپ کو بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ پیسے مت کمائیے. اللہ کرے آپ کے پاس کروڑوں اور اربوں روپیہ ہو، لیکن پلیز آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ پیسے کی اہمیت کو اتنا ہی ذہن میں رکھیے گا جیسے اس کی اہمیت ہے. فار ایگزامپل، آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں تو آپ سنیک سکن کے بوٹ لے سکتے ہیں جو کہ 3,000 روپے کے ہیں، 3 لاکھ روپے کے ہیں. تو میں آپ کو اس سے منع نہیں کر رہا، لیکن مہربانی کر کے جوتے کو جوتا ہی سمجھیے گا. چونکہ وہ 3 لاکھ روپے کا ہے تو اس کو ٹوپی نہ بنا لیجیے گا، اس کو اٹھا کے اپنے سر پر نہ رکھ لیجیے. تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے کو قدر کی بنیاد کے اوپر اپنے معاشرے کے اندر ایک سینٹرل پلر بنانا، یہ سب سے بڑی غلطی ہوئی اور یہ ہم نے رول ماڈل کیا ہے. ہم نے پچھلے 30 سال کے اندر بتایا ہے کہ جو بڑی گاڑی کے اندر آ رہا ہے وہ بڑا آدمی ہے، جس کے ہاتھ میں مہنگی گھڑی بنی ہے وہ بڑا آدمی ہے، جس نے برانڈڈ کو چیز پہنی ہوئی ہے وہ بڑا آدمی ہے. اس میں اگر کوئی نوجوان اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. اس میں بیسیکلی جس نے آپ کو یہ رستہ دکھایا ہے وہ میں اور میری نسل ہے. تو اس سلسلے میں ہم ذمہ دار ہیں
لیکن عقل مند آدمی وہ ہے جو پچھلی غلطیوں کو نہ دہرائے. تو یہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے. تو آپ سے میں بیٹا گزارش کرنا چاہتا ہوں, مہربانی کر کے اگر کہیں آپ کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ میرے پاس بہت پیسے ہوں گے یا وہ چیزیں ہوں گی جن کو پیسوں کے ذریعے خریدا جا سکتا ہے تو اس سے میں بڑا انسان بنوں گا, تو یہ بیسٹ ٹائم ہے آپ کے لیے اور میرے لیے کہ ہمیں کھرچ کے یہ خیال دل سے نکال دینا ہے کہ پیسے کی بنیاد پر مجھے آسانیاں مل سکتی ہیں, پیسے کی بنیاد پر میری زندگی کنوینئنٹ ہو سکتی ہے, مگر پیسے کی بنیاد پر میں بڑا نہیں بن سکتا. بڑے ہونے کا معیار پیسہ نہیں ہے, بڑے ہونے کا معیار کچھ اور ہے جن کو پیسے کے ساتھ خریدا نہیں جا سکتا. یہ وہ بنیادی سبق ہے اور یہ بہت ضروری سبق ہے. اگر ہم نے اس سبق کو نہ سیکھا تو ہم ایک گروہ سے دوسرے گروہ میں داخل ہو سکتے ہیں. دیکھیں پوری دنیا میں لوگوں کو آپ ایک کانٹیکسٹ میں 2 گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو میں مر جاؤں گا, تو جب